الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد القوم المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وتب اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ ما کسب. اس کا مال اس کے کام نہیں آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. جب اللہ کا عذاب آیا اور پکڑ آئی تو کوئی چیز اس کو نہ بچا سکی. سیصلیٰ نارا ذات. یہ تو دنیا میں اس کا حال ہوا. مرنے کے بعد وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی اسی آگ میں داخل ہوگی. اس کو بھی اسی جہنم میں ڈالا جائے گا. حمالۃ الحطب ایسی حالت میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد. اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی. اور وہ رسی کیا ہوگی؟ جہنم کا طوق ہوگا. جہنم کی چین و زنجیر ہوگی. بس یہ صورت شریفہ سورہ لہب پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اور اس کا شان نزول بھی ذکر کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. کس چیز سے ڈرائیے؟ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو دردناک عذاب ان کو پہنچے گا. اس دردناک عذاب سے آپ ان کو ڈرائیے. چنانچہ اس سے آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور عربوں کے طریقے کے مطابق یا صباحا یا صباحا، یہ ان کے ہاں یہ جملہ اس وقت بولا جاتا تھا کہ جب کسی دشمن کے آنے کا سخت و قوی خطرہ ہو، دشمن قریب پہنچ چکا ہو، تو وہ اپنے قبیلوں کو متنبع کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کرتے تھے. اور یہ آواز سن کر سب قبیل والے جمع ہو جاتے تھے کہ ہم پر جو مصیبت آ رہی ہے اس کا ہم مقابلہ کریں. تو اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ آواز لگائی. اور پھر اس کے بعد خاص جو آپ کے قریبی رشتہ دار فیملی کنبے اور قبیلے والے تھے ان کو بھی خطاب کر کے خاص طور پر آواز دی، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فہر، یا بنی عبد مناف. اس طریقے سے خاص نام لے کر بھی، یا عباس، یا حمزہ، یا صفیہ. چنانچہ وہ حضرات جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہاڑی صفا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور تمام لوگ نیچے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے خطاب کیا کہ اگر میں تم کو یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے دشمن آ رہا ہے اور قریب ہے تو بتاؤ تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ مجھ کو سچا جانو گے یا نہیں جانو گے؟
سب نے کہا کہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم کو آپ کے اوپر کبھی بھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے، لہذا آپ جو بات کہیں گے وہ سچی ہی ہوگی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو دشمن دنیا کا ہوتا ہے جس سے تکلیف اور ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اب میں تم کو ایک دائمی عذاب اور دائمی تکلیف اور آگ اس سے میں ڈرا رہا ہوں۔ دیکھو جو اللہ نے مجھ کو پیغام لے کر بھیجا ہے، اللہ کی توحید اور اللہ کے اوپر ایمان لانا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ میں تم کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری بات کو مان لو۔ تو جس طرح تم اگر دشمن ہوتا میری بات کو مان لیتے، دنیا کے دشمن سے بچ جاتے، اگر تم میری بات مان لو گے تو آخرت کے دردناک عذاب سے اور وہاں کی تکلیفوں سے تم بچ جاؤ گے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو تو تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر خواہی ہوگی۔ یہ دعوت دی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اس مجمع کے اندر ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو اس نے یہ جملہ کہا، تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا الہذا دعوتنا، تبا لک، کیونکہ اس نے یہ جملہ استعمال کیا تھا جو بددعائیہ جملہ ہے۔ تو اللہ نے اسی کے جواب کے اندر جو سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، اسی کے مناسب۔ تو اس نے جو کہا تبا لک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارے لیے ہمیشہ کی ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم نے اس کام کے لیے ہم کو جمع کیا تھا اور اس کے لیے دعوت دی تھی؟ اور صرف یہی نہیں کہ اس نے یہ سخت جملہ کہا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخم بھی آیا۔ تو اس کے جواب کے اندر یہ صورت شریفہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ کچھ تذکرہ مذاکرہ ہوگا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے اللہ کی دعوت آئے تو اس کو قبول کر لینے میں ہماری کامیابی ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما نہیں ہے، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا تھا وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ اللہ نے جس شریعت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ شریعت اور دین ہمارے پاس موجود ہے۔ جو طریقہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا تھا، وہ پورا کا پورا ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو ہماری سعادت مندی اور نیک بختی یہ ہے کہ جب بھی ہم کو دین کی بات کی طرف دعوت دی جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے احکامات ہم کو سنایا جائے، بتایا جائے، اگر وہ ہماری زندگی میں عملاً ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور زیادہ استقامت کی اللہ سے دعا کریں۔ اور اگر یہ پیغام پہنچنے کے وقت میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، یہ طریقہ، یہ حکم، یہ سنت، دین کی یہ بات میری زندگی میں نہیں ہے، تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے ہم اللہ سے دعا کریں اور نیت کریں کہ اللہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤں گا۔ اس دعوت کو قبول کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہم سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت کریں گے، انشاءاللہ وہ مجلس اور وہ دعوت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر نہیں دعوت کو قبول کیا اور دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا اور اللہ کے احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہمارے سامنے ذکر کی گئی، ہم نے قبول نہیں کیا، اس کو عمل نہیں کیا، تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ لہذا قرآن آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس قرآن کے پیچھے کیا مقصد ہے، وہ مقصد آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو، پوری امت کو، پوری دنیا والوں کو قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے، قرآن سے تعلق عطا فرمائے، اور قرآن کے احکامات کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر ہمیں دل و جان سے قربان ہونے کی، عظمت اور محبت کے ساتھ سننے کی، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں عملاً لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔